آج کلام کو ہم سیکھیں گے بھی. گیونگ جو ہے یا خدا کے کام کے لیے دینا، یہ ایک بڑی عظیم خدمت ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو ایموشنل کرتے ہیں اور پھر ان سے، یہ پچھلے دنوں ہماری ایف جی اے کی کنونشن ہوئی تو بجٹ بڑا تھا تو کسی نے کہا او جی او فلانے بندے نو، بلکہ وہ خود آ گیا انہاں ایک دفعہ تسی مینوں مائک دینا دیندے کیوں نہیں گے؟ میں انہاں دیاں جیباں چوں نہ تانوں کڈا کے، میں کیسے؟ وہ ہے نے طریقے ایموشنلی. لیکن میں یہ نہیں یہاں پر کروں گا اور نہ کرنا چاہتا ہوں، اور کبھی میں نے نہیں کیا. ایموشنز اچھی بات ہے، فیلنگز یہ بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ہم سمجھیں بائبل گیونگ کے بارے میں کیا کہتی ہے. اور جب آپ کے اندر یہ مکاشفہ گیونگ کا، یہ تھیولوجی، بائبل مقدس کی ٹیچنگ آپ کے اندر آ جائے گی، آپ انڈرسٹینڈ کریں گے، پھر آپ کو دینے سے کوئی روک نہیں سکتا. پھر آپ موقع ڈھونڈیں گے. یہ نہیں کہ یہ چرچ بن گیا، آپ موقع ڈھونڈیں گے خدا کے کام کے لیے دینے کے لیے، اور آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا. آپ اپرچونٹیز اویل کریں گے کہ میں کہاں دوں. بات انڈرسٹینڈنگ کی ہے. تو آئیے سب سے پہلے تو ہم یہ حوالہ پڑھتے ہیں 6 اور 7 آیت. آپ نے لفظوں پر غور کرنا. اگر میں تھوڑا سا میسج لیٹ ہو جائے مجھے معاف کیجئے گا، لیکن میں چاہتا ہوں ہم اس کی ٹیچنگ، اس کو کلام کی تعلیم کو سمجھیں. لیکن بات یہ ہے جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا. اگلی آیت جو اس میٹنگ کے پر انہوں نے رکھی، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. پالوس رسول فنڈ ریزنگ کر رہا ہے، اور کرنتھیوں کا 9واں باب اور 8واں باب، یہ دونوں ابواب گیونگ پر بڑی سالڈ ٹیچنگ. ہر آیت کے پیچھے کنیکشن ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، لیکن میں بنیادی باتوں پر رہنا چاہتا ہوں. اسی چیپٹرز میں ہم رہیں گے. پہلی بات سمجھنے کی ہے، 3 باتوں پر آج میرا میسج ہوگا. دینے کی اہمیت، امپورٹنس آف گیونگ. دوسرا ہے دینے کا رویہ، اور تیسرا ہے دینے کا اجر. جب ہم دیتے ہیں تو 3 باتیں آج ہم سیکھیں گے. پہلی بات، امپورٹنس. گیونگ کیا ہے؟ اس کو پالوس رسول، اگر آپ 9ویں باب کی پہلی آیت پڑھیں، وہاں پر کہتا ہے جو خدمت مقدسوں کے واسطے کی جاتی ہے. یہاں پر منسٹری انگلش میں لفظ ہے، لیکن یونانی میں ڈایاکونیا لفظ ہے، جس کا مطلب منسٹری یا خدمت. تو یہاں پر پالوس رسول
गिविंग को मिनिस्ट्री कह रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ गिविंग, डायकोनिया। यानी पौलुस रसूल ने ये लफ्ज जो इस्तेमाल किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। यही लफ्ज अमाल 6:4 में और बहुत दफा उसने इस्तेमाल किया, हम तो दुआ और कलाम की खिदमत में, खिदमत, मिनिस्ट्री ऑफ वर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ चर्च प्लांटिंग। और फिर एक जगह पर तो वो कहता है रसूली खिदमत, अमाल 20:24 में यही लफ्ज कि ये खिदमत जो मुझे ऊपर से मिली, खिदमतें तरह तरह की हैं। तो पहली बात, गिविंग जो है ये मिनिस्ट्री है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कोई खुदा से कलाम की खिदमत कर रहा है, यह भी एक मिनिस्ट्री है। गिविंग, देना कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि देना ये आपकी, कई लोग जो हैं, पौलुस रसूल तो यहां पर एक चर्च था जो आखिर तक उसको सपोर्ट करता रहा, फिलिपियों का चर्च, और वो उनको कहता है कि तुम पहले दिन से ही खुशखबरी की बिशारत देने के लिए मेरे हम खिदमत या शरीक रहे हो। यानी जो दे रहे थे, पौलुस के साथ फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे। पौलुस कह रहा है कि मैं अकेला ये चर्च प्लांट नहीं कर रहा, तुम मेरे शरीक हो इस चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री में। तुम्हारा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है वो तुम्हारी पार्टनरशिप, मैं अकेला नहीं इस खिदमत में। जब भी हम खुदा के काम में देने की स्पिरिट में उसको मिनिस्ट्री समझते हैं, आप उस खिदमत में शराकतदार बन जाते हैं, आप उस काम का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर एक और बात कलाम में लिखा है, जहां तेरा माल है वही तेरा दिल भी। अगर आपका माल मिशन में, खुदा की बादशाही में आप देते हैं, आपका दिल वहां लगा रहेगा, आप उस काम के बारे में पूछेंगे। अभी हमने भी बॉक्सेस बनाए, मैंने चर्च को ये चैलेंज दिया कि हम चर्च प्लांटर्स को सपोर्ट करेंगे, थार को के बच्चों को सपोर्ट करेंगे। और एक बॉक्स मेरे बच्चों ने लिया और उसमें डालते हैं, हर महीने वो लेकर आते हैं। तो मेरे बच्चे अक्सर जो ही वो हदिया डालते हैं उसमें अपनी पॉकेट मनी में से, तो टेबल पर खाते हुए वो थर की बातें शुरू कर देते। वो कहते हैं पापा क्या बना, बच्चों के बारे में बताएं, कैसे हैं बच्चे। जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। इसलिए जिस डायरेक्शन में आपकी दौलत, आपके फाइनेंशियल मूव करते हैं, आप भी मूव करते हैं, आपका दिल भी मूव करता है। इसलिए जरूरी है, अगर आप खुदा के काम और मिशन और चर्च बिल्डिंग्स और खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए देंगे, आपका दिल उस पैसे के पीछे, उस काम में लगा रहेगा। तो पहली बात जो हम सीख रहे हैं वो ये है, इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग। तो गिविंग क्या है? ये मिनिस्ट्री है। दूसरी बात मैं थोड़ा मुख्तसर कर रहा हूं, गिविंग में सबसे जरूरी चीज जो है वो हमारा दिल है, हमारा एटीट्यूड। हम किस तरह देते हैं, ये नहीं फर्स्ट थिंग हम क्या देते हैं, हम कितना देते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है। हम कैसे देते हैं। जब हम देते हैं, हमारी पर्सनल कन्विक्शन क्या है,
ہمارا ذہن، ہماری فیلنگز کیا ہے، ہمارے جذبات کیا ہے، ہمارا ویژن کیا ہے. اور یاد رکھیے گا یہاں پر بڑی کاز جس کے لیے پولس رسول فنڈ ریزنگ کر رہا تھا، یروشلم کے ایماندار وہ قحط کی وجہ سے، اظہار ثانی کی وجہ سے غریب ہو چکے تھے. اس نے سنا کہ ایماندار ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اور اس بات نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ یروشلم کے چرچ کے لیے یہ وہ چرچ ہے جو ایک وقت تھا جس نے ہمیں دیا ہے اور جس نے انجیل پھیلائی ہے. آج وہ غریب ہیں. یہ کاز تھی. اس وجہ نے پال کو موٹیویٹ کیا کہ وہ فنڈ ریز کرے. اس کنوکشن نے لوگوں کو تیار کیا کہ وہ اس کام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لوگ اس وقت دیتے ہیں جب کاز کلیئر ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اور 3 باتیں یاد رکھیں. میں آپ کو نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں اور یہ ببلیکل ہیں. پہلی بات، آپ جب اپنا پیسہ دیتے ہیں آپ کے ذہن میں پہلی بات یہ ہونی چاہیے آپ کس کو دے رہے ہیں. ہو از دی مین؟ وہ کون ہے؟ دوسری بات، آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے. تیسری بات، آپ کو پتا ہونا چاہیے دینے کے پیچھے مقصد کیا ہے، کاز کیا ہے. بالکل بلائنڈلی نہ دیں. یہ 3 باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. لیکن آئیے، ہم نے یہاں پر پڑھا جس قدر ہر ایک نے. پہلی بات، ایچ اینڈ ایوری ون. یہاں پر ذکر ہے ہر ایک. اس سے مراد ہے ایوری ون، ایوری کرسچن از اے گیور. ہر شخص وہ گیور ہے، کرسچن گیور ہے. وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ جیسا بھی ہے وہ دینے والا ہے. اب ہم ایٹیٹیوڈ کی طرف آتے ہیں، رویہ جو سب سے بیسک چیز ہے، دینے کا رویہ. اور وہ کیا ہے؟ کیا ہم نے پڑھا؟ کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. یہاں پر چیئرفل ہارٹ جو لفظ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. خوشی بھی جو خارا لفظ ہے اس کا مطلب بھی ہے ایسی خوشی جس کی ریزن آپ کو پتا ہو. اے نہیں بندہ ہمیں خوش رہے، کیوں خوش ہے؟ بس سارے ہسندے نے، ممی ہنسی جا رہے ہیں. نو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. دی جوائے وہ خوشی جس کی سالڈ ریزن ہے. آئی نو دی ریزن. اور یہاں پر جو لفظ اس کا ترجمہ ہے کہ ایسا دل جس کو جوائے یا خوشی موٹیویٹ کرے ٹو گیو. موٹیویشن کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، لٹرل ٹرانسلیشن جو ہے، خدا خوشی سے دینے والوں کو، کہ وہ شخص جس کو دینے کی خوشی موٹیویٹ کرے، جس کے دل میں سب سے پہلے خوشی ہو، شادمانی ہو. I want to give because I have a joy in my heart. Joy to give. پولس یہاں پر کیا کہنا چاہتا ہے؟ پولس کہنا یہ چاہتا ہے، یہ جو لفظ ہے نادریغ کر کے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے اس کا انگلش میں ریگریٹ ہے، انہیپینس، کہ آپ خوش نہیں ہیں، آپ جبرن دے رہے ہیں، مجبوری کے ساتھ دے رہے ہیں، ڈیوٹی فلی دے رہے ہیں.
ریلیجیسلی دے رہے ہیں, آپ کو دینا پڑ رہا ہے, کوئی چیز آپ کو مجبور کر رہی ہے دینے کے لیے, لیکن آپ کے اندر جوائے نہیں. یہ باہر ہم فلپینز میں تھے, میں نے نہیں دیکھا وہ چندے کے بیگ میں چرچ میں جاتے رہے, میں کیا یہ ہدیہ نہیں اٹھان دے. ایک دن میں نے پوچھ لیا, اور تمام چرچز میں کوئی وہ ہدیے کا بیگ آگے نہیں لے کے آتے. تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ ہدیہ کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے وہ دیواروں کے اندر باکس فکس کیے ہیں اور وہ نظر بھی نہیں آ رہے تھے جس نے ڈالنا. میں نے ان کو پوچھا پھر آپ بیگ ہدیے کا کیوں نہیں لاتے؟ وہ کہتے ہم اس لیے نہیں لاتے کیونکہ بیگ جب جاتا ہے کئی لوگ مجبوری کے ساتھ بھی دیتے ہیں, کئی لوگ دیکھا دیکھی بھی دیتے ہیں, کئی لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ایسے ہی ہاتھ بھی کر دیتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ وہ فورسفلی دیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ جوائفلی دیں, وہ دل سے دیں. یہ ضروری ہے. میں کینیا میں بھی تھا تو وہاں پر جب سنڈے کو ہدیہ ڈالتے ہیں میں نے دیکھا, میں حیران ہوا کہ پیچھے سے لوگ وہ آتے ہیں ناچتے ہوئے, ڈانس کرتے ہوئے, اور وہ بڑے بڑے ٹوکرے رکھتے ہیں, ان میں وہ ضروری نہیں پیسے, اگر کسی کی گندم ہے وہ گندم اٹھائے ہوئے آتا ہے اور وہ آ کے سٹیج پر رکھ دیتا ہے. کسی کو کسی طرح کا بزنس مین ہے اور وہ جوائفلی وہ آتے ہیں ڈانس کرتے ہوئے اور وہ ایسے اس کو پیش کرتے ہیں. یہ وہ اس سے شو کرتے ہیں اپنے ایٹیچیوڈ کو کہ دے آر ہیپی. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ دیں, نہ کہ لاچاری سے. اس کا مطلب اوبلیگیشن ہے, مجبوری کے ساتھ. یہ دو چیزیں پالوس کہتا ہے, نہ دریغ کر کے, نہ لاچاری سے, نہ مجبوری کے ساتھ, بلکہ کیسے دینا ہے؟ خوشی کے ساتھ. اور اکثر پتہ ریگریٹ اور افسوس اور انہیپینس اور خوشی کس وقت نہیں ہوتی؟ اس وقت ہم جب ہم خود کرائسس میں سے گزر رہے ہوں. تے پادری صاحب کہیں دے یقی دو, پادری صاحب کہیں اس کام کے لیے دو, پھر لوگ اکثر بڑبڑاتے. میری بھی عادت رہی ہے کہ لو ساڈے اپنے حالات ٹھیک نہیں تے ہن انہاں نوں بھی دو. اس وقت ہوتا ہے نا, ساڈے اپنے بل دین والے آئے نے تے آندے نے گرجے دے بل دو. جب ہم مشکل حالات میں تھے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خوشی, جوائے, یہ مین موٹیویشن ہونی چاہیے. غریبی, فائنینشل کرائسس, یہ کبھی ایکسکیوز اس شخص کے پاس نہیں ہوگا, یہ عذر نہیں ہوگا کہ میں نہیں دے رہا, میں فائنینشلی غریب ہوں, میں خود مشکل کرائسس میں سے گزر رہا ہوں. اگر آپ کے اندر جوائے ہے. یہ 8واں باب پہلی آیت دیکھیں میرے ساتھ, 8واں باب پہلی آیت. اے بھائیو ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیاؤں پر ہوا. غور کریں فضل کیا ہوا, اور یہ فضل پتہ کیا ہے؟ گریس آف گیونگ, دینے کا فضل. کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا. اور میں گواہی دیتا ہوں, پالوس کہہ رہا میں گواہ ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا, اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کی, منت کے ساتھ درخواست کی, اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں بلکہ
اپنے آپ کو پہلے خداوند اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا۔ یہاں پوائنٹ کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا فائنینشیل کرائسس میں، مشکل حالات میں ہم بعض اوقات کہتے ہیں اس طرح کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے گیونگ کے حوالے سے، لیکن یہاں ایگزامپل ہے کن کی؟ مقدونیہ کی کلیسیاؤں کی۔ یہ اظہار ثانی کی وجہ سے خود ان کے مشکل ترین حالات تھے، یہ خود سخت غریبی میں سے گزر رہے تھے، یہ خود کلام کہتا ہے مصیبت کی بڑی آزمائش میں سے گزر رہے تھے۔ فائنینشلی جو تھے یہ بہت ٹیریبلی ویک ہو چکے تھے، یہ ان کی سچویشن تھی، ان کے پاس جینون ایکسکیوز تھا۔ پالوس بھی کہتا میں اوائڈ کر رہا تھا کہ میں ان کو نہ ہی کہوں کہ یہ دیں۔ ہم بھی بعض اوقات ایسے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھ کر دل کرتا ہم خود ان کو دیں۔ پالوس ان کو منع کر رہا تھا۔ اب غور کر، مصیبت کی بڑی آزمائش، سخت غریبی، اس کا مطلب ہے ٹیریبل پاورٹی۔ اس کے باوجود ایک بات، ان کی بڑی خوشی۔ واہ! ارے حالات آتے جاتے رہتے ہیں، حالات جو ہیں وہ کرائسس بھی آئیں گے، آتے رہیں گے، لیکن جوائے آف گیونگ، خدا کے کام کو دینے کی خوشی۔ ان کے حالات بے شک ٹھیک نہیں تھے، لیکن ان کا دل خدا کے کام میں لگا ہوا تھا، یہ دینا چاہتے تھے، یہ دینے والے تھے۔ پالوس کہتا انہوں نے پہلی بات اپنے مقدور کے، اپنی طاقت کے مطابق دیا، لیکن پھر دوسری بات کہتا ہے انہوں نے اپنے مقدور سے اتنی طاقت نہیں تھی، اس سے بھی زیادہ دیا، اور اس سے بھی بڑی بات چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے بڑی منت کی، اور اس کا مطلب ہے منت کے ساتھ درخواست کرنا کہ بیگنگ اگین اینڈ اگین، ہاتھ جوڑ کر، گھٹنے ٹیک کر التماس کرنا۔ اور وہ کیا کر رہے تھے؟ they were begging not to get, they were begging to give۔ غور کریں کہ وہ التجا درخواست کر رہے تھے کس بات کی؟ پالوس ان کو بیگ نہیں کر رہا تھا، موٹیویٹ نہیں کر رہا تھا کہ دو، وہ پال کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ ہم نے دینا ہے، ہمیں منع نہ کرو۔ لیکن اگلی آیت 5ویں آیت میں لکھا ہے انہوں نے پہلے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کیا۔ یعنی اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کو دے دیا، اور پھر انہوں نے دینے کے معاملے میں انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سخت غریبی میں خدا پر ڈیپینڈ کر رہے تھے، اگرچہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے باوجود یہ پریویلیج ہمیں دیا جائے کہ مقدسوں کی خدمت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ تھوڑا ہے لیکن ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ حالات دنیا میں، ہماری زندگی میں، ہمارے خاندانوں میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، رہتے بھی ہیں، لیکن گیونگ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ تمام چیزوں پر اوور کم کرتا ہے۔ دینے کا رویہ یہ بہت ضروری ہے۔ جوائے، ابتدائی کلیسیا میں بڑا حیران ہوا، اگر آپ میرے ساتھ، کیونکہ میں اعمال کی کتاب کو بڑا پڑھتا رہتا ہوں، 4 باب میرے ساتھ نکالیے، میں
वहां पर भी देने के बारे में एक रवैया आपको बताना चाहता हूं। चौथा बाब, पहला चर्च, उनकी स्पिरिट क्या थी? 32वें आयत से मैं पढ़ता हूं, और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी। किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी। यह आज के चर्च के लिए मैं समझता हूं शायद चर्च इसको समझे भी ना। रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था। और इसकी वजह पता क्या थी? इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे, उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांवों के पास रख देते थे। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। गौर कर रहे हैं क्या हो रहा था? चर्च की स्पिरिट क्या है? कलाम कहता है कि वो अपनी जायदादें, जिसके पास 2-3 घर थे, वो कहता मेरे लिए एक काफी है, मेरे भाई के पास एक भी घर नहीं है, वो बेचते और वो रसूलों के पांव में ये रख देते थे और जो उसकी जरूरतों के मुताबिक उसको बांट दिया जाता। उनके दिलों पर गौर कीजिए। ऐसा चर्च, गिवर चर्च। और नीचे ही जिक्र है यूसुफ यानी बरनबास, उसने भी अपना खेत बेचा और वो लाकर रख दिया। लेकिन 5वें बाब में लिखा है, और हनन्याह और सफीरा ने, गौर करें, ये एक और ईमानदार जोड़ा, स्पिरिट फिल्ड जोड़ा, इनके अंदर भी मोटिवेशन पैदा हुई। मैं कनेक्शन पढ़ रहा था, ये जो दे रहे थे बेच बेच कर, रूहुल कुद्स की कायलियत में दे रहे थे। मोटिवेशन बड़ी अहम होती है। हनन्याह और सफीरा ने देखा कि बरनबास ने अपना प्लाट बेचा है, खेत बेच दिया है और ला कर दिया है, और उसको उन्होंने नया खिताब दे दिया बरनबास का सन ऑफ एनकरेजमेंट। और वो रसूलों ने, सीनियर पास्टर साहब ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। इनके अंदर भी मोटिवेशन पैदा हुई, लेकिन रॉन्ग मोटिवेशन। गिविंग में मोटिवेशन बड़ी अहमियत। आप कैसे दे रहे हैं? अरे दूसरे ईमानदार तो पाक रूह की मोटिवेशन में फैसले कर रहे थे और ये उनको देखकर इंप्रेस हुए। अच्छा, अल्लाह बरनबास ने बेच कर दिया है, लो जी अही भी दसना चाहते हैं चर्च च कि असी भी कोई शय वहां। हम बाज़-औक़ात लोगों को इंप्रेस करने के लिए, लीडरशिप को इंप्रेस करने के लिए, अपने साथियों को इंप्रेस करने के लिए, मुतासर करने के लिए रियाकारी करते हैं। और इस जोड़े ने भी की। इनकी मोटिवेशन क्या थी? कलाम कहता है इन्होंने जमीन बेची। किसी ने नहीं इनको कहा था कि बेच के दे दो। नो नो, ये उनका जाती डिसीजन था। पतरस कोई कंपेन नहीं कर रहा था। गुनाह इनका क्या था? इन्होंने जितने की बेची, 10 लाख की बेची, तो 4 लाख लाकर दे रहे थे। लो जी इतने ही की बिकी, हमने सारी रकम दे दी। गुनाह यह था झूठ, कि हम पैसा भी रख लेंगे और हम इंप्रेस भी लोगों को करेंगे। समटाइम्स हम चर्चिस के अंदर देते हैं, लेकिन मोटिवेशन बिब्लिकल नहीं होती। हमारा कोई चर्च का मेंबर होता है, उसने दिया है, मैं इससे भी ज्यादा दूंगा। सिर्फ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन में हम देते। इन्होंने भी किया। अब गौर करें, खुद नुमाई, लोगों को इंप्रेस करना, तकब्बुर, ये इतना बड़ा गुनाह है
کہ پاک روح سے بھی انہوں نے جھوٹ بولا، خدا کے خادم پطرس سے بھی انہوں نے جھوٹ بولا۔ غور کیجئے، ہم بعض اوقات اپنا بناوٹی چہرہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اپنی تھوڑی جئی عزت بنان لئی بعض اوقات بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ آئی ڈونٹ کیئر، پتہ تو چلنا چاہیے نا، آئی ایم سم تھنگ، تو یہ دینا کی فرق پینا ہے؟ نتھنگ۔ اس کے لیے کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے، پاک روح ناراض ہوتا ہے، ہو جائے ہم، اور یہ ایٹیچیوڈ ہے۔ غور کریں، میں اس سے پہلے یہ ابتدائی چرچ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنی جائیدادیں بیچ کر رسولوں کے کہاں پر رکھتے تھے؟ غور کیجئے، رسولوں کے پاؤں میں رکھتے تھے۔ آج چرچ دا ویکھو نا، آج گرجیاں دی پراپرٹی ویچ کے لوگ اپنے گھراں چ لئی جا رہے ہیں۔ پہلے اپنی پراپرٹی بیچ کر خدا کے کام کے لیے دیتے تھے۔ ڈینومینیشن کا مطالعہ کریں، ایف جی اے تو لاگ کے ساریاں دا، زمینوں کے کیسز، معاملات، کوئی اے ویچ گیا، کوئی او ویچ گیا، یہ اپنی پڑی ہوئی ہے۔ یہ کیا سپرٹ ہے، یہ کیا رویہ ہے؟ لیکن God is very serious towards our financial lies۔ مجھے ایک دن کسی نے سوال کیا، کہندے جی پائی صاحب ہے کوئی ایڈا گناہ تے نہیں، یہ تے اج دے کمپیئر کیتا جاوے تے خدا نے اتنا سخت ایکشن کیوں لیا؟ اج خدا کیوں نہیں لیندا ایہو جا ایکشن؟ میں کیا ہے، گرجے دے ایک ممبر نہیں نظر آنا تینوں؟ پھر ایک نو دفنایا تے ایک نو چھاڑیا تے ایک نو لایا، لیکن خدا نے کیوں کیا؟ یہ چرچ میں، ابتدائی چرچ میں پہلا گناہ ہے جس کا ذکر ہے، جھوٹ کا گناہ، ریاکاری کا گناہ، مالی بددیانتی کا گناہ۔ خدا نے ایک میرٹ سیٹ کیا کہ میں یہ خدا ہوں، میں اپنے چرچ میں گناہ کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا، یہ میرا معیار ہے۔ We need to learn، ہمیں سیکھنا ہے اس بات سے خدا کے بارے میں، اور اس چیز کو ہم نے جاننا ہے، دیکھنا ہے۔ رویہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ لوکا کی انجیل 12ویں باب میں ایک امیر آدمی کا ذکر ہے، اور اس تمثیل سے پہلے یسوع مسیح نے پتہ کیا کہا؟ خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو۔ اور وہاں پر لکھا ہے ایک امیر آدمی تھا جس کی بڑی فصل ہوئی۔ خدا نے اس کو برکت دی، بڑی فصل ہوئی، اور وہ کیا کہنے لگا؟ کلام کہتا ہے پس وہ اپنے دل میں سوچ کر، یہاں پر اس پورے آیات میں میں، میرا، میں، ٹھیک ہے، میرے دل میں، وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں گا، میرے ہاں جگہ نہیں جہاں میں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ میں اپنی کوٹھیاں ڈھا کر بڑی بناؤں گا۔ غور کریں، خدا نے اس کو برکت دی۔ بہت سے کرسچن یہاں پر فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے پاس بڑی رقم آئی، بڑی فصل پیدا ہوئی، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو خدا کا شکر کرنا چاہیے تھا۔ یہ کوئی چوری کا پیسہ نہیں تھا، رقم نہیں تھی یا فصلیں نہیں تھی، اس نے ہل چلایا، اس نے بیج بویا، اس نے محنت کی، خدا نے بارش بھیجی، بڑھانے والا خدا ہے، خدا نے اس کے بیج کو بلیس کیا، برکت دی، اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ اس کو دے دیا۔
کئی دفعہ خداوند ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ اس لیے ہمیں دیتا ہے، یہ نہیں ہم اپنی کوٹھیاں ڈھا کر اناج بھر رکھیں اور برسوں کی جو ہے وہ اس قرض اور اس جو ڈسٹرس ہے اس کے ساتھ زندگی گزاریں یا اس لالچی ایٹیچیوڈ کے ساتھ بیہیو کریں۔ نو، خداوند بزنس مینوں کو، خداوند کرسچنز کو بعض اوقات اپرچونٹیز دیتا ہے، بلیسنگ دیتا ہے، ان کے بزنس کو بلیس کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی کوٹھیاں ڈھائیں اور بھر رکھیں اور صرف سیلف سینٹرڈ ہی بن جائیں۔ وہ اس لیے دیتا ہے ہم خدا کے کام کے لیے، اس کی بادشاہی کے لیے، اس کے جلال کے لیے ہم دے سکیں، اور بڑے بزنس مین یہاں پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ خداوند کے اندر میں نیکسٹ ٹائم بلیس نہیں کرنا ہے تو لالچی ہے، یہ تو سیلف سینٹرڈ ہے، اس کو میرے کام کی خیر نہیں ہے۔ اور کرسچن بہت سارے پاکستان میں بزنس مین اس لیے بھی نہیں ہے اور غریب بھی اس لیے ہے کیونکہ ہم دیتے نہیں، دیتے ہیں تو پھر ہم درست ایٹیچیوڈ کے ساتھ نہیں دیتے۔ ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ خدا دیکھنا ہم کس کو دے رہے ہیں، پہلی بات۔ اور یہ آزمائش بڑی بوندی ہے، لو جی میرے ساتھ کئی ممبر لڑتے ہیں، آہی ایف جی چرچ نو اینا دینے آ، اسی خادموں تانوں اینا دینے آ۔ نو، جب تک آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا ہم بادشاہوں کے بادشاہ کو دیتے ہیں۔ میں آج ہی صبح بتا رہا تھا، انڈین بارڈر کے ساتھ ساتھ بڑے گاؤں میں ہم کام کرتے تھے، تو ایک فیملی نے نا سانو ایک کو بھینس کا بچہ کیا ہوتا اس کو کٹا کٹا اچھا ہی گئے عبادت بھی، انہوں نے کہا بھائی صاحب اے خدا دے نا دا، تے میں بڑا خوش ہوا ہی، پہلے ہی کچھ وہ چرچ کی کچھ تعمیر کا کام شروع تھا، تے میں کہا لو جی، انہوں نے بھی کیا کہ ہی تا 6 مہینے پال کے نا بڑا کر کے دے آنگے۔ نہیں، میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو بڑا کریں، جب ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو ہم وہاں لگائیں گے۔ میں بڑا خوش۔ اچھا تے اگلے ویک ہی گئے تے میں کہا ذرا ویکھیے تے صحیح ہو ساڈا کٹا کدھر گیا ہے، تے کہندے ہو سوری جی وہ تے مر گیا ہے۔ اچھا میں بڑا پریشان ہوا، میں کیا خداوند تو تیرے لیے نہ دیتا سی، تیرے کام لئی تے ہی بڑے خوش ہیں، ایک ہی گواہی ہے کہ مر گیا ہے۔ اچھا نیکسٹ ویک میں گیا، میں پڑھ رہا تھا حوالہ ایک، تو مجھے تھوڑا سا میں انہوں نے کیا میں کیا اے تسی کیوں دیتا سی، موٹیویشن کیا تھی؟ تے اچھا انہوں نے میں نے جواب پتہ کی دیتا ہے، اے مجھ دینا کوئی بچہ بچدا ہی نہیں، یہ پتہ نہیں بیمار ہے، تے ایک آیت کی خدا نو دے کے ویکھو ہاں۔ اوئے ہوئے ہوئے، پھر اے حوالہ میں پڑھیا ملاکی چوں، جس کو پڑھ کر میں وہاں گیا، ہے بڑا سخت ہے، اور یاد رکھیں یہ خدا ہے، خدا کہہ رہا ہے، دیکھیں خدا کیا سوچتا ہے۔ پہلے باب میں 13ویں آیت میں وہاں سے ہے، اور تم نے کہا یہ کیسی زحمت اور اس پر ناک چڑھائی، پہلے تو دینے کے بارے میں، پھر تم لوٹ کا مال لنگڑے اور بیمار ذبیحے لائے اور اس طرح کے ہدیے گزرانے، کیا میں ان کو تمہارے ہاتھ سے قبول کروں؟ خداوند فرماتا ہے لعنت اس دغا باز پر جس کے گلے میں نر ہے، پر خداوند کے لیے عیب دار جانور کو گزران کر نظر مان کر گزرانتا ہے، کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرا نام محیب ہے۔ یاد رکھیے گا جب ہم دیتے ہیں، ہماری مینٹیلٹی، ہماری جو پیشن ہے، موٹیویشن ہے، ایٹیچیوڈ ہے، اس کے اندر جب تک یہ نہیں آتا کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کو وہ خود
کہہ رہا ہے میں شاہ عظیم ہوں, جنگل کا ہر ایک جانور میرا ہے, تم مجھے کیا دو گے؟ زمین اور اس کی معموری میری ہے. وہ تو صرف ایٹیچیوڈ کو دیکھنا چاہتا ہے. ارے سونا میرا ہے, چاندی میری ہے, وہ مالک ہے, وہی ہمیں برکتیں دیتا ہے. ہم اس کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرتے ہیں کہ میں لوگوں نو ویکھیا, پہلے نہیں, اب ہمارے چرچ میں نہیں ہوتا, جیڑا نوٹ ویگن والا نہیں نہ لیندا وہ کہندے چلو چندے چ پا دو. دس از واٹ ہمارے چرچ میں ایک دو بھائی ہیں بڑے اچھے مجھے لگتے ہیں, وہ بینک تو نویں نوٹ ہدیے لئی نا انہاں کاپیاں لیا کے رکھیاں ہوندیاں نے, تو وہ جب بھی آپ وہ ہدیہ ڈالیں گے وہ کہتے ہیں جی نہیں. یہ ایک آنر ہے, یہ ایک بیہیویئر ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے. ایک دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد ہم کلوز کریں گے اسی حوالے میں سے کہ ایٹیچیوڈ کتنا زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے, اور پھر دینے کے بارے میں ایک اور موٹیویشن, اور جیسے آپ دیں گے ایک اور کام. یہ 8ویں باب کی 7ویں آیت دیکھیے, پالوس کرتا ہے پس جیسے تم ہر بات میں ایمان, کلام, علم, پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو, ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ. پالوس کہہ رہا تم ایمان تم میں بڑے, کلام بہت ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن میں چاہتا ہوں جس طرح تم ایمان کی گواہیاں دیتے ہو, تم کلام میں گہرے ہو رہے ہو, دینے میں بھی اسی طرح سبقت لے جاؤ. کئی خادم, کئی لوگ وہ اس کام میں تو اچھے ہیں, گانے میں, کلام سنانے میں, دوسرے ٹیلنٹس کے اندر وہ گرو کر رہے ہیں, ٹھیک ہیں, لیکن وہ گیونگ میں زیرو ہے. اور خدا چاہتا ہے ہم اس کام کو, اس منسٹری کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے, اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے. اور غور کریں, میں اس بیوہ کی بات, پتا جس کے پاس کتنی دمڑیاں تھی, گیت بنے ہوئے ہیں, 2 دمڑیاں تھی, اور لکھا ہے یسوع مسیح دیکھ رہا تھا لوگ ہیکل میں ہدیہ کیسے ڈالتے ہیں, یہ لکھا ہوا ہے. یسوع بڑے بڑے سونے چاندی کے سکوں کو بھی دیکھ رہا تھا, لیکن یہ بیوہ آئی. میں نے بتایا مسیح یہ نہیں دیکھتا کس نے کتنا دیا ہے, کس نے کیسے دیا ہے. دیٹ از دی پوائنٹ. ببلیکل ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ اس کے پاس 2 دمڑیاں تھیں, اور کیا ہوا؟ لکھا اس نے دونوں ہی ڈال دی. اور کلام کہتا اس نے اپنی ساری روزی ڈال دی. وہ اگلے 2 ٹائم کا کھانا کھا سکتی تھی. this thing it touched Christ's heart. یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں جتنے اس چرچ کے اندر دے رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ اس عورت نے دیا ہے. اس نے سیکریفیشلی دیا ہے. اب بعض اوقات خداوند یہ بھی ویکھدا ہے, یہ نہیں انہیں دیا کتنا ہے, انہیں رکھیا کتنا ہے بیک پہ, یہ بھی خداوند دیکھتا ہے. لیکن اس نے, بیوہ نے لکھا ہے اپنی ساری روزی ڈال دی. میں آپ کو بتانا چاہتا